بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ جو کتاب ہے امام ابو اسحاق ابراہیم بن مسعود التجیبی الالبیری رحمہ اللہ کی کتاب، جو کہ منظومہ ابی اسحاق الالبیری سے مشہور ہے، اور شیخ رحمہ اللہ کی وفات تقریباً 460 ہجری ہے، 460 ہجری۔ اس میں شیخ رحمہ اللہ جو ہے وعظ و نصیحت اور حکمت اور انسان کو کیا ہے زہد اور طالب علم کو ابھارنے کی باتیں کیے ہیں، اور ہمارے قدیم علماء جو لوگ تھے وہ لوگ اس نظم کو یاد کرتے تھے اور کراتے بھی تھے اپنے طالب علم کو، تاکہ وہ لوگ جو ہے زاہد بنے، دنیا سے بے رغبت بنے، اور علم، شجاعت اور آخرت سے جو ہے ان کا تعلق ہو۔ اس وجہ سے اس منظومے سے جوڑتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ منظومہ بیقونیہ پڑھے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ منظومہ جو کہ اشعار کے شعر و شاعری کے شکل میں ہوگی، منظومہ جس کو کہتے ہیں، اور اہل علم کے نزدیک یہ مشہور چیز رہی ہے کہ منظومے کے طور پر کتابیں لکھنا۔ اور یہ جو کتاب ہے امام ابو اسحاق ابراہیم ابن مسعود رحمہ اللہ کی، اس میں وہ ایک بندے کو جس کا نام ذکر آتا ہے ابو بکر رحمہ اللہ وجزاہ اللہ خیرہ، جس کے لیے جس کو نصیحت کرتے ہوئے امام جو ہے رحمہ اللہ یہ منظومہ لکھے۔ اب یہ بات تو صراحت کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ یہ ابو بکر کون ہے، کہ ان کے خود بیٹے ہیں یا
طالب علم ہیں ان کے، یا کیا ہے کوئی ان کے دوست ہے، ساتھی ہیں، کون ہے یہ نہیں معلوم چلا ہے۔ لیکن جو اہل علم کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ ان کے کوئی دوست یا ساتھی یا پڑوسی وغیرہ رہے ہوں گے۔ بہرحال تو ہم لوگ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس میں جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو جو ہے سمجھ کر کے دوسرے کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں شروعات کرتے ہوئے کہ تفت فؤادک الایام فتہ، تفت فؤادک الایام فتہ، کہ تفت فؤادک تمہارا دل جو ہے کمزور ہوتا ہے، ہر ایک دن کے بعد جو ہے تمہارا دل جو ہے کمزور ہوتا رہتا ہے۔ انسان کا دل جو ہے ہمیشہ جو ہے جیسے ہی اس کی عمر بڑھتی ہے ویسے ہی انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، یعنی ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ پہلے دل کی بات لائے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اصل دل ہے، اصل ارادہ ہے۔ کتنے ہی انسان کو اور کتنے ہی بوڑھے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو خود تو کافی عمر ہو چکی ہے لیکن ان کی ہمت، ان کے ارادے جو ہے ابھی تک جوان ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی بارے میں کہ یہ جو دل ہے یہ بھی بوڑھا ہوتا ہے، دن کے بعد دن اس کی بھی عمر بڑھتی رہتی ہے۔ وَتَنْحِتُ جِسْمَكَ السَّاعَاتُ نَحْتًا، اس کے بعد جسم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے، جسم بھی جو ہے انسان کا جواب دینے لگتا ہے، جسم بھی جو ہے انسان کو جو ہے بتانے لگ جاتا ہے کہ بھائی اب بس کرو، اب نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے کہ انسان آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی ساری چیز جو ہے جواب دینے لگتی ہے، اور کہتے ہیں وَتَدْعُوكَ الْمَنُونَ دُعَاءُ صِدْقٍ، اور کیا ہے، تمہیں جو ہے منون یعنی ملک الموت تمہیں بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، تمہارا وقت مکمل ہونے والا ہے، آ جاؤ، تم جو ہے بہت جی لیے ہو، آؤ تمہارا وقت اب ختم ہو چلا ہے۔ اور وہ بھی جو ہے کہتے دعا صدقین، یہ دعا حق ہے، سچی دعا ہے، سچی دعوت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کے پاس موت نہ آئے، سب کے پاس یہ دعوت اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت والی دنیا میں، حیات میں جانے کی دعوت سب کو ملنی ہے۔ اب انسان اس کو خوش دلی سے قبول کرے یا انسان جو ہے اس کو کیا ہے زبردستی اس کو لے جایا جائے۔ تو یہی کہتے ہیں وَتَدْعُوكَ الْمَنُونُ دُعَاءَ صِدْقٍ، تمہیں جو ہے ملک الموت سچی دعوت دے رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، اور یہ سچی بات ہے کہ جانا ہی ہے اس کے ساتھ۔
یا تو خوش ہو کر کے جاؤ، راضی ہو کر کے جاؤ، یا زبردستی جاؤ. اور کہہ رہا کیا؟ الا یا صاحی انت ارید انت. کہہ رہا ہے تم کو کہ الا یا صاحبی. اصل میں جملہ ایسا ہے، ترخیم کر دیے ہے، اس لیے ایک جو ہے آخری حرف جو حذف کر دی ہے. کہتے الا یا صاحی انت ارید انت. اے میرے ساتھی، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. آ کر کے کہہ رہا ہے یہ ملک الموت تمہارے دستک میں ہے، تمہارے دربار میں آیا ہے، اور آ کر کے تمہیں لے جانا چاہتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو مرنا ہے، اس موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ جو موت کی دعوت ہے، اس کے دعوت میں جانا ہے. تو یہ موت پکارتی ہے یا الا یا صاحی انت ارید انت. اے میرے ساتھی، میں تمہیں ہی لینے کے لیے آیا ہوں، کسی اور کو لینے کے لیے نہیں. سبحان اللہ، میں تمہارے لیے ہی آیا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں. اور کہتے ہیں کیا؟ اراک تحب عرسا ذات غدر. تمہیں دیکھتے ہیں، تمہیں دیکھتا ہوں کیا، تم جو ہے اس دنیا کو ایسے سمجھے ہو کہ یہ دنیا ایک عورت کی طرح ہے، ایک لڑکی کی طرح ہے، ایک نئی نویلی دلہن کی طرح ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ دنیا اس سے مراد لے رہے ہیں کہ تم اس نئی نویلی دلہن کو پسند کرتے ہو، اس کی محبت تمہارے دل میں ہے، یعنی اس دنیا کی محبت. لیکن یہ دنیا بھی کیسی ہے؟ یہ جو تم جس سے محبت کرتے ہو وہ کیسی ہے؟ کہتے ہیں ذات غدرین. یہ بھی جو ہے دھوکہ دینے والی ہے، بے وفا ہے. یہ دنیا بے وفا ہے، کسی کے پاس رہتی نہیں زیادہ. آج اس کے پاس ہے، پھر کل اس کے پاس. تو کیا کوئی ایسی لڑکی سے محبت کرو گے جو بے وفا ہے، محبت کا جو ہے وفا ادا نہیں کرتی ہے، محبت کا حق نہیں نبھاتی ہے؟ اس کے پاس جاؤ گے کیا؟ ویسی یہ بھی دنیا ہے، کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے بے وفا ہے، دھوکہ دینے والی ہے. یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی حیات صرف جو ہے دھوکہ والی سامان ہے. انسان یہاں رنگینی دیکھتا ہے، چمک دمک دیکھتا ہے، بہک جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ کچھ نہیں. تو کہتے ہیں کیا تم اس لڑکی سے، اس عورت سے محبت کرتے ہو جو بے وفا، یعنی اس دنیا سے؟ ابتا طلاقہ الاکیاس بتا. ارے تمہیں تو چاہیے کہ اس کو طلاق بتہ دے دو، یعنی 3 طلاق دے دو. بالکل طلاق طلاق طلاق. اس دنیا کو سمجھدار تو ایسے ہی کریں گے. کوئی سمجھدار انسان، غیرت مند انسان، اس کو اگر معلوم چلے کہ میری بیوی، میری عورت، یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بے وفا ہے، کیا اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں. طلاق دے کر کے اس کو جو ہے
جتنا جلدی ہو سکے رفو چکر کرے گا، اس کو بھگائے گا. تو کہتے ہیں یہی بات کہ جو لوگ سمجھدار ہیں، اقیاس ذکر کیا، یعنی جو لوگ سمجھدار ہیں کئی اس سے، جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے اس کو طلاق بتہ دیں گے، یعنی بالکل طلاق طلاق طلاق. یہ اس کی حقیقت ہے. سمجھدار ہو تو اس دنیا کو طلاق دے دو، چھوڑ دو اس کو، اس کے پیچھے جانا چھوڑ دو. کتنی پیاری بات بتائیں. اور یہ بات علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ کہتے ہیں یا دنیا لقد طلقتک ثلاثا. کیا ہے؟ اے دنیا ہم تم کو 3 طلاق دیتے ہیں. طلاق طلاق طلاق. ہم تم کو 3 طلاق دیتے، یعنی تم سے اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ارے یہی علی رضی اللہ عنہ کا قول بخاری میں معلقاً ذکر ہے. کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ جو دنیا ہے ارتحلت الدنیا مدبرہ. یہ جو دنیا ہے یہ جو ہے جانے والی ہے، پیچھے رہنے والی چیز ہے، اور آخرت جو ہے سامنے آنے والی چیز ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. اور ہر ایک کے جو ہے بیٹے ہیں، چاہنے والے ہیں. فَكُنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. تو تم کو کیا چاہیے؟ آخرت کے چاہنے والے بنو، اس دنیا کی چاہت تمہارے اندر نہ ہو، اس دنیا کے چاہنے والے تم نہ ہو. جیسے امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنے کتاب الفوائد میں کتنی پیاری بات کہتے ہیں. یہی بات کہ علی رضی اللہ عنہ 3 طلاق دیے اس دنیا کو، تو کہتے ہیں کہ جب 3 طلاق دے دیے ہیں تو اب ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ حلالہ کرنا پڑے گا. اور کیسے ہی حلالہ کرے؟ یہ شخص علی رضی اللہ عنہ جس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحللہ، اللہ تعالی حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے. کہتے ہیں یہ خود اس کی راوی ہے اور یہ خود طلاق دیے ہیں، تو کیوں حلالہ کرانے جائیں گے؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات بول دی ہے. تو کیا ہے، اس دنیا کو جو ہے سمجھدار لوگ طلاق دے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے. لیکن کیا ہے، کہتے ہیں تنام الدہر ویحک فی غتیت بہا حتی اذا مت انتبہت. لیکن کیا ہے، تمہاری حالت تو ایسی ہے کہ تنام الدہر فی ویحک فی غتیت. تم جو ہے زمانے عمر، دہر سے مراد یہاں عمر ہے، یعنی ساری عمر کیا ہے تم سوتے ہی رہے اور بہت لمبا نیند مار رہے ہو، لمبا سو کر کے ہو، تمہیں کوئی ہوش خبر نہیں ہے. یہ کب تک ہوگا؟ کب تک اس نیند میں رہو گے؟ کہتے ہیں حتی اذا مت انتبہت. جب اس دنیا میں مرو گے، تب جب آنکھ کھولو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا جو ہے تم گوائے ہو، کیا کیے ہو اس دنیا میں. دنیا میں کیا کر کے گئے ہو اس دن پتہ چلے گا. اصل آنکھ اس وقت کھلے گی جب مرو گے. تو اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتے ہو.
اس دنیا میں جو ہے رب سے جو ہے منہ پھیر کر کے زندگی گزارتے ہو، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن و حدیث سے منہ پھیر کر کے زندگی گزارتے ہو، غفلت کی زندگی میں ہو، جب کیا ہے ماننے کے بعد آنکھ کھلے گی تو وہی جو ہے اصل آنکھ کھلنا ہوگا، تب سمجھ میں آئے کون سی بڑی جو ہے تم بیماری میں تھے، کون سے بڑے خسارے میں تو تم تھے، تم نے کیا کیا ہے، اس دن پتہ چلے گا۔ اور کہتے ہیں فَكَمْ ذَا أَنْتَ مَخْدُوعٌ وَحَتَّى مَتَى لَا تَرْعَوِي عَنْهَا وَحَتَّى، کیا ہے کہ کتنے ہی لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَكَمْ ذَا أَنْتَ مَخْدُوعٌ، کیا ہے تم کتنے ہی زیادہ دھوکے میں ہو، اور تمہارے طرح کتنے ہی لوگ اس دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی رنگینیاں، اس کی کیا ہے طرح طرح کی عیش و عشرت والی چیز، شہوات، اور پتہ نہیں کیا کیا لذت حاصل کرنے والی چیزیں تمہارے سامنے ہیں، وہ تمہیں دھوکہ میں رکھی ہوئی ہیں۔ وَحَتَّى مَتَى لَا تَرْعَوِي وَحَتَّى، اور پتہ نہیں کب تک تم اس چیز میں پڑے رہے ہوگے، کب تک تم جو ہے اس لذت میں، اس دھوکے میں پڑے ہوئے رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر کے نہیں جاؤ گے۔ پتہ نہیں کب تک اس راستے میں رہو گے، کب رجوع کرو گے، کب توبہ کرو گے، کوئی ٹھیک نہیں ہے تمہارا۔ اب یہاں نام لیتے کیا ہے، ابا بکرین، اے ابو بکر، یہی جس کے بارے میں بولے کہ نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے ان کے شاگرد ہیں یا کیا ہے ان کے کیا ہے بیٹے ہیں یا ان کے جو ہے کوئی دوست ہیں۔ کہتے ابا بکرین، اے ابو بکر سنو، دعوتک لو اجبتا، ہم جو ہے تم کو بلا رہے ہیں، تم میری بات سمجھ جاؤ تو کتنی اچھی بات ہوگی، ہم تم کو پکار رہے ہیں، تم کو نصیحت کر رہی، اس نصیحت کو قبول کر لیتے تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ اِلَى مَا فِيهِ حَدُّكَ إِنْ عَقَلْتَ، کیا ہے اگر تم ان باتوں کو مان لیتے ہیں تو تمہارا بھی حق ان باتوں میں ہو جائے گا۔ اگر تم عقل رکھو گے، سمجھ جاؤ گے ان باتوں کو تو کتنی ہی اچھی اور کتنے ہی جو ہے تم جو ہے کامیاب آدمیوں میں سے بن جاؤ گے، کہ تم کیا ہے علم کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ گے۔ یہی بات آگے فرماتے ہیں اِلَىٰ عِلْمٍ تَكُونُ بِهِ إِمَامًا مُطَاعًا، کیا ہے ہم تو تم کو اس طرف بلا رہے ہیں، اس طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اگر علم حاصل کر لیے، علم کی طرف بلا رہے ہیں، اگر علم حاصل کر لیے تَكُونُ بِهِ إِمَامًا، تو تم کیا ہے جو امام بن جاؤ گے، لوگ تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے، تم لوگوں کے سامنے چلو گے اگر علم حاصل کر دیے تو۔ علم حاصل کر لیے تو علم کی یہ فضیلت ہے، مطاعا ان نہیت و ان امرتا، اور کیا ہے تم اگر لوگوں کو حکم دو گے کوئی تو وہ لوگ تمہاری بات مانیں گے، تمہاری اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ اگر تم کسی چیز سے روکو گے، کسی چیز کو کیا ہے حرام کہو گے تو وہ لوگ اس چیز سے باز آ جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، تو لوگ تمہاری جو ہے ہر چیز میں اطاعت کریں گے، اس سے بڑی کیا بات ہے تمہارے لیے۔ اور کہتے ہیں وَيَجْلُو مَا بِعَيْنِكَ مِنْ غَشَاهَا، سبحان اللہ، کیا ہے تمہارے آنکھوں سے جو ہے، تمہارے آنکھوں سے جو ہے کیا ہے کہتے ہیں جہالت کی، تمہارے آنکھوں سے جہالت کا جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا۔ جو لوگ جس جہالت میں پڑے ہوئے ہیں
جیسے انسان کہیں باہر نکل جائے، بہت دھول ہے، بالکل یہ صاف نہیں ہے، لیکن ایک انسان جس کا آنکھ بالکل صاف ہے، بالکل جو ہے اچھے سے دیکھ سکتا ہے، اس کا کیا کہنا؟ کہتے ہیں یہ جو علم ہے، یہ بھی علم ویسا ہے کہ کیا سارے لوگ گمراہی میں ہیں، سارے لوگ ضلالت میں ہیں، سارے لوگ کے آنکھ میں پردہ ہے، لیکن تمہارے پاس علم ہے، تم علم کے بصیرت اور بصارت سے دیکھتے ہو، علم کی آنکھوں سے دیکھتے ہو تم. تو یہ علم جو ہے تمہارے آنکھوں سے پردے کو، جہالت کے پردے کو ہٹا دیتا ہے. وَيَهْدِيكَ السَّبِيلَ إِذَا ضَلَلْتَ، اور کیا ہے یہ جو علم ہے تمہیں جو ہے گمراہی سے بچاتا ہے. یہ جو علم ہے تمہیں حق بیان کرتا ہے، تمہیں ہدایت کے راستے میں چلاتا ہے. جس ہدایت میں تم پڑے ہوئے تھے اس ہدایت کو چھوڑ کر کے تم جو ہے حق کو سمجھ جاتے ہو، حق کے طرف آنے کی کوشش کرو گے. یہ علم ہے جس سے ضلالت، گمراہی، ہدایت اور حق بات معلوم چلتی. کیا ہدایت ہے، کیا حق ہے، یہ علم ہے. اور کیا ہے؟ وَتَحْمِلُ مِنْهُ فِي نَادِيكَ تَاجًا، اور کیا ہے؟ کہتے ہیں تم جو ہے اپنے مجمع میں، نادیک سے مراد مجمع، تم جو ہے مجمع میں جہاں لوگ سارے اجتماع ہوئے ہیں، لوگ جمع ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو تم کیا دیکھو گے؟ تمہارے سر میں تاج ہے، تاج ہے، یہ علم کا تاج ہے. یہ سب کوئی جو ہے ہو سکتا ہے کوئی سر میں کوئی ٹوپی لگا کے ہے، کوئی کچھ لگا کر ہے، کوئی کچھ لگا کے، ان تمہارے جو سر میں ہے علم کا تاج ہے. سبحان اللہ. وَيَكْسُوكَ الْجَمَالَ إِذَا اقْتَرَبْتَ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات بولے. کیا بولتے ہیں؟ کہتے وَيَكْسُوكَ الْجَمَالَ إِذَا اقْتَرَبْتَ. اور یہ جو علم ہے تمہیں اچھا کپڑا پہناتا ہے جب تمہارا کپڑا گندا ہوتا ہے. کتنی بڑی بات بولے کہ تم بھلے ہی ظاہری طور پر گندا کپڑا پہنے ہوئے ہو، لوگوں جیسا اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تم جو ہے نارمل کپڑا پہن کر کے رہتے ہو، لیکن کیا ہے یہ علم ایسا ہے کہ تمہیں جو ہے جمال اور خوبصورت والا لباس پہناتا ہے. یعنی تمہارے پاس جو ہے علم کا لباس ہے. بڑے لوگ اگر کیا ہے اچھا کپڑا نہیں پہنے تو لوگ سمجھتے نہیں کہ کیا ہے یہ بڑا آدمی ہے، لیکن تم جو ہے عام سا کپڑا بھی پہن لو پھر بھی لوگ جانتے ہیں کہ تم عالم ہو، تمہارے پاس آئیں گے لوگ. یہ لباس العلم. اللہ تعالیٰ کیا ہے جب آدم علیہ السلام کو یہ کر دیے، اتار دیے زمین پر، تو بنی آدم کو خطاب کر کے بولے قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، کہ بنی آدم کے اولاد، ہم جو ہے تمہارے لیے کپڑا اتار رہے ہیں، تو پہن لو اس کو، اچھے سے پہن کر کے رہو، کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھو وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. سبحان اللہ. اصل جو ہے تقویٰ کا لباس ہے. تم بدن ڈھانک لیتے ہو لیکن کیا ہے دل میں جو ہے ننگا پن ہے، یہ اصل ننگا پن ہے. اصل لباس التقویٰ ہے، تقویٰ کا لباس ہے، یہی سب سے افضل لباس ہے. تو یہ علم کا لباس، تقویٰ کا لباس سب سے افضل. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے افضل لباس تقویٰ والا لباس ہے، علم والا لباس. تو یہ علم کیا ہے تم کو اس وقت مزین کرتا ہے جب تم کیا ہے کپڑے سے جو ہے، آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی سارے
لوگ بھی جو ہے اور طالب علم علماء وغیرہ بھی یعنی بہت زیادہ جو ہے اس باب میں چلے گئے، یعنی بہت زیادہ فیشن کرنے لگے، بہت زیادہ جو ہے ایک دم اسٹائل کرنے لگے۔ اسٹائل کرے کوئی بات نہیں، لیکن دیکھتے ہیں اسلام کے حد سے نکل رہے ہیں، ان میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نہیں، آپ عالم ہیں، فرق سمجھ آنا چاہیے، فرق سمجھ آنا چاہیے۔ ایک جاہل انسان جو قال اللہ وقال الرسول جانتا ہی نہیں ہے، اور آپ جو قال اللہ وقال الرسول سے مالا مال ہے، آپ بھی ویسے دیکھیے گا، آپ بھی اس کے طرح جو ہے زینت اختیار کیجیے گا، یہ آپ شوبہ نہیں دیتا۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ عالم جو ہے کیا ہے، لباس التقوی لے کر کے رہتا ہے، لباس العلم اس کے پاس رہتا ہے، اس کا دل اصل جو ہے کپڑا پہنا ہوا رہتا ہے، اس کا دل ننگا نہیں رہتا، اس کا دل اصل میں صاف رہتا ہے، مزین رہتا ہے، خوبصورت رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ علم نہیں رکھنے والے رہتے، جن کے دلوں میں غلاظت ہے، خرابی ہے، وہ لوگ ظاہر پر دھیان دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں کیا بولے؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، سبحان اللہ۔ کیا ہے، جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو تو کیا ہے، ان کا جسم دیکھ کر کے بڑا اچھا لگے گا، بڑے اچھے اچھے کپڑے رہیں گے، کیا ہے، جم کرنے کے لیے جائیں گے، اپنے جسم کو جو ہے ایسا ایسا کریں گے، ایسے زینت اختیار کریں گے کہ جو ہے آپ جو ہے کیا ہے تعجب میں پڑ جائیں گے، آپ کو دیکھ کر کے کیا ہے عجیب سا لگے گا، کتنی اچھے یہ لوگ ہیں، کتنا اچھا ان کا جسم ہے، کتنا اچھا کپڑا پہنتے، کتنا اچھا رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، دل ان کا اچھا نہیں ہے، دل اس کا نفاق سے بھرا ہوا۔ تو یہ منافق کی صفت ہے کہ وہ دل کو اچھا نہیں کرتا ہے، ظاہر کو اچھا، باطن کو اچھا نہیں کرتا، ظاہر کو اچھا کرتا۔ لیکن مومن اپنے کیا ہے باطن کو دھیان دیتا ہے، ظاہر کیسا بھی ہو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں يَنَالُكَ نَفْعُهُ مَا دُمْتَ حَيًّا، یہ جو لباس العلم ہے یہ تو پہن لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں يَنَالُكَ نَفْعُهُ مَا دُمْتَ حَيًّا، اس علم کا نفع، اس علم کا فائدہ تب تک تو ہو رہا ہے جب تم زندہ ہو، کہ لوگ تم سے سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تم سے جو ہے علم سیکھتے ہیں، اس کے بعد دوسرے تک پہنچاتے ہیں، تو اس کا تو فائدہ ابھی ہو ہی رہا ہے، تم کو تو نیکی مل رہا ہے۔ لیکن کیا ہے، موت کے بعد کہتے وَيَبْقَى ذِكْرُهُ لَكَ إِن ذَهَبْتَ، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے بعد بھی جو ہے تمہارے موت کے بعد بھی، جو ہمارے وفات کے بعد بھی جو ہے تمہارا ذکر رہے گا، تمہارے علم کا ذکر رہے گا، تم جو ہے غائب ہو پھر بھی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ تم ان کے سامنے ہو، کیوں تمہارا علم باقی ہے، تم جو لوگ سکھائے وہ علم، وہ جو عمل کرتے ہیں تم کو ثواب ملتا رہتا ہے، تم ایسے ہو ان کے نزدیک کہ مر کر کے بھی تو ہے زندہ ہو۔ اور ایک جاہل کیا ہے، ایک جاہل انسان وہ زندہ رہ کر کے بھی جو ہے سماج میں مردہ رہتا ہے۔ آج کتنے ہی علماء ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں، امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، سارے لوگ کب وفات پا چکے ہیں، سبحان اللہ۔ آج سے تقریباً 1100-1200 سال پہلے، لیکن آج تک ان کا نام زندہ ہے، سبحان۔ ایسا لگتا ہے ہم لوگ کے بیچ میں ہے۔ کتنے سارے ائمہ ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم، اور کتنے بڑے بڑے علماء جو آج اس زندگی میں تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہی ہیں وہ لوگ۔ ان کا ذکر ابھی تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے، ذکر وہ تو کیا ہے وفات پا چکے ہیں، رحمہم اللہ۔
لیکن ان کا ذکر آج تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے. تو ایسا ہے. اور کہتے ہیں حول کیا ہے عذب المہند لیس ینبوع، کہ یہ جو علم ہے یہ ایسی تلوار ہے کہ جو بہت جو ہے اس کی کیا ہے تیزی، اور اس کا جو یہ ہے کیا کہتے ہیں دھار پن، یہ اتنا تیز تلوار ہے. اور کہتے ہیں اور ذات یہ کرنے کے لیے مبالغہ کے لیے کہتے ہیں لیس ینبوع، ایسا نہیں کہ کمزور ہے تلوار، بہت تیز ترار تلوار ہے جس سے اگر کچھ کاٹے کٹ جاتا ہے. اور کہتے تصیب بہ مقاتل من ضربت، اگر کسی کو مارا جائے تو وہ مر ہی جائے گا، جیسے وہ بچے گا نہیں. اگر کسی کو مارے تو وہ جو ہے مر ہی جائے، بندہ بچے گا ہی نہیں. ایسی تلوار ہے یہ علم. تو کیا مطلب ہے اس علم جو ہے تم جہالت کو ایسے کاٹو کہ وہ جو ہے بچے ہی نہیں. تم علم سے ضلالت، گمراہی، شرک، بدعت کو ایسے کاٹو، ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ایسے جو ہے اس کو نیست و نابود کر دو کہ کیا ہے اس کا کوئی ذکر ہی باقی نہ رہے. وہ جو ہے لوگ اس کو جانے ہی نہیں. یہ تمہارے پاس اتنا مضبوط تلوار ہے. شرک اور بدعت، ضلالت اور گمراہی کو کاٹنے کے لیے، روکنے کے لیے. اور کہتے ہیں کتنی پیاری بات، کہتے ہیں وَكَنْزٌ لَا تَخَافُ عَلَيْهِ لِصًّا، تمہارے پاس تو وہ خزانہ ہے کیا ہے لا تخاف علیہ لصًّا، کیا ہے تمہیں کسی جو ہے چور کا خوف نہیں کہ وہ چورا کر کے لے جائے گا. ایسا خزانہ کیا ہے چور بھی جو ہے چوری نہیں کر سکتا. کتنا بڑا سے بڑا چور آ جائے، چاہے کہ تمہارے علم کو چرا لے یا علم کے خزانے کو لے کر کے چلے جائے، نہیں ہو سکتا. اور کیا ہے کہتے ہیں خفیف الحمل یوجد حیث کنت. اور یہ جو علم ہے اس کو جو ہے خفیف الحمل ہے، یہ یعنی اٹھانے کے لیے جو ہے زیادہ طاقت نہیں رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیا ہے 40-50 کلو تم کو لے کر کے گزرتے رہنا پڑے گا، 40-50 کلو لے کر کے تم کو چلتے رہنا پڑے گا. نہیں، یہ دماغ میں رہنے والی، دل میں رہنے والی چیز ہے. یوجد حیث کنت، تم جہاں چاہو گے وہ یہ علم تمہارے لیے موجود ہوگا. یہ علم ایسا ہے، یہ خزانہ ایسا ہے، جہاں تم اس کو چاہو گے خرچ کرنا یہ تمہارے ساتھ رہے گا. یہ علم، علم تو حاصل کرو، ذرا پڑھو لکھو. اور کہتے ہیں کیا ہے یزید بکثرت الانفاق منہ. یہ جو علم ہے کیا ہے اس کے، یہ کہتے ہیں یزید بکثرت الانفاق منہ. یہ جو علم ہے جتنا تم اس کو خرچ کرو یہ بڑھتا رہتا ہے، یہ اور بڑھتا رہتا ہے. جتنا اس کو خرچ کرو گے، اس خزانے کو، دنیا کا ہر خزانہ کیا ہے اس کو خرچ کیا جائے تو کیا ہے گھٹتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ علم ایسا خزانہ ہے جس کو جتنا خرچ کرو، جتنا دو، یہ بڑھتا رہے گا، یہ بڑھتا رہے گا. یہ علم ایسا ہے. کیسے کیا ہے جب جو ہم علم بانٹیں گے، علم دیتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو کیا ہے ہم کو خود جو ہے ہم کو یاد ہوتا رہے گا وہ چیز میرے دماغ میں رہے گا، بیٹھا رہے گا. اور کیا ہے جیسے ہی ہم وہ چیز بولتے رہیں گے میرے لیے اور اس کو بولنا آسان ہوگا، اور بھی ہے بہت کچھ میرے لیے راستے کھولیں گے. اس چیز کو جو ہے ہم کئی سارے جگہ میں استعمال کر سکیں گے. اس علم کا حقیقی معنی ہم کو معلوم چلے گا. اور کیا ہے کیسے بڑھے گا، کہتے ہیں کہ
ہم کسی کو کچھ بات بتائیں تو وہ کیا ہے، اور ایک فائدہ ہم کو اسی علم کے تعلق سے بتا دیا، اس سے ایسے ہی جو ہے علم بڑھتا ہے، یہی سارے راستوں سے یہ علم بانٹنے سے جو ہے بڑھتا ہے، یہ ایسا خزانہ ہے۔ اور کیا ہے، کہتے ہیں وَيَنْقُصُ إِن بِهِ كَفًّا شَدَدْتَ، لیکن کیا ہے، اگر تم ایسے ہی بیٹھ جاؤ گے، اس علم کو خرچہ نہیں کرو گے، اس خزانے میں سے کچھ خرچہ نہیں کرو گے، تو کیا ہے، یہ علم جو ہے کم ہوتا رہے گا، یہ خزانہ جو ہے کم ہونے لگے گا۔ یہ ایسا خزانہ ہے کہ کیا ہے، اس کو بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور کیا ہے، جمع کر کے صرف اور صرف رکھنے سے، کسی کو دینے سے نہیں، تو کیا ہے، کسی کو دو گے نہیں تو کیا ہے، یہ جو خزانہ ہے وہ گھٹتا جائے گا، یہاں تک کہ پورا ختم ہو جائے گا۔ کتنے کو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو لوگ علم حاصل کیے، لیکن کیا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد جب یہ علم کو بانٹنے نہیں لگے، علم کو جو ہے چرچا میں نہیں رکھے، تو ان کا جو ہے علم ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھیں، کتنے لوگوں کو، تو یہ علم جو ہے چلے جانے والی چیز ہے، علم رہتی نہیں۔ کتاب و سنت کا علم ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بولے کیا ہے، یہ خاص کر قرآن کے بارے میں کہ القرآن اشد تفلتا من الابل، کیا ہے، اونٹ سے زیادہ یہ جلدی بھاگنے والا ہے یہ قرآن۔ تو ایسا یہ علم ہے، یہ قرآن و حدیث کا علم انسان کے اندر رہتا نہیں ہے اگر انسان اس کو چرچے میں نہیں رکھے، اس کو خرچہ نہیں کرتے رہے۔ اور کہتے کیا ہے، فَلَوْ قَدْ ذُقْتَ مِنْ حَلْوَاهُ طَعْمًا، اور یہ علم ہے، اگر اس کی لذت تم چکھ لو، اس کا مزہ تم چکھ لو، اس کی مٹھاس تم چکھ لو، یعنی کیا ہے، علم کی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس، عمل صالح کی مٹھاس، اور دوسروں کو جو ہے ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے، دوسروں کا خیر سکھلانے کا جو ہے یہ مزہ تم چکھ لو، تو کیا ہے، لَآثَرْتَ التَّعَلُّمَ وَاجْتَهَدْتَ، کیا ہے، تم جو ہے اور زیادہ جو ہے محنت کرنے لگو گے اس علم کو سیکھنے میں، اس علم کو سکھانے میں، اور زیادہ جو ہے تم محنت کرنے لگے گا، اور زیادہ جو ہے کوشش کرنے لگو گے، اور زیادہ چاہو گے کہ اور سیکھے اور سکھائے، اور زیادہ جو ہے عمل کرے اس کے اوپر۔ یہ علم ہے، علم کی لذت اگر سمجھ جاؤ تو کیا ہے، وَلَمْ يَشْغَلْكَ عَنْهُ هَوًى مُطَاعًا، کیا ہے تمہیں جو ہے نہ ہی کوئی کیا کہتے ہیں خواہش پرستی، تمہاری کوئی خواہش نہ ہی تمہیں جو ہے اس سے ہٹا سکے گی، نہ ہی جو ہے تمہیں کوئی کچھ جو ہے دنیا کی کوئی چیز تمہیں جو ہے اس سے جو ہے اس علم سے، اس کیا ہے کتاب و سنت سے دور کر سکے، کوئی چیز نہیں ہے اگر اس کی لذت سمجھ جاؤ تو۔ یہ علم کی لذت ایسی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز کا تم کو فکر نہیں ہوگا۔ اور کہتے والا دنیا بزخرفہا فتنت، اور نہ ہی دنیا کے جو ہے اس ساز و سامان سے، اس دنیا کی رنگینی سے، اس دنیا کی جو ہے زیورات میں تم جو ہے فتنے میں پڑو گے، نہیں، تمہیں دنیا کی فکر تب نہیں ہوگی جب اس علم کا مزہ چکھ لو گے، تو تب تمہیں علم ہی علم دکھے گا، تم چاہو گے کیا ہے ہم صرف اور صرف علم سیکھیں، ہم کو جو ہے تمہارے نزدیک جو ہے یہ دنیا بالکل حقیر ہو جائے گی، تمہارے سامنے وہ حدیث رہے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا کاسا، کہ اگر کافر یہ دنیا جو ہے اگر رب کے نزدیک پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں نصیب کرتے۔ یہ دنیا اتنی حقیر ہے، تمہارے سامنے یہ چیز رہے گی جب تمہیں علم سے مزہ ملے گا، جب تم علم کی لذت
اور اس کی حلاوت سمجھو گے تو. اور کہتے ہیں ولا الہا عنہ انیق رود، اور کیا ہے نہ ہی اس دنیا کا کیا ہے، اس دنیا کے باغات، اس دنیا کی رنگینیاں، اس دنیا کے کیا ہے گھومنے کی جگہ، اور جتنے کیا ہے سبز وغیرہ ہیں، جتنے بھی جو ہے گھومنے پھرنے کی تفریح کی. اور کہتے ہیں یہاں خاص کر کے جو ہے کیا ہے پارک، گارڈن، باغات کے بارے میں ذکر کیے ہیں. تمہیں یہ چیزیں بھی جو ہے کوئی نہیں علم سے ہٹا سکے گی. یعنی جب علم کی لذت تمہارے پاس آ جائے گی نا تو تمہیں دل نہیں کرے گا کیا ہے کشمیر جائے، ایسا کہے ہم سمجھانے کے. تمہیں دل نہیں کرے گا کہ کیا ہے سوئٹزرلینڈ جائے. تم وہاں بھی جاؤ گے تو کیا ہے آسمان اور زمین نہیں دیکھو گے، علم میں ہی ڈوبے رہو گے تم. اور کہتے ہیں ولا قدر بربربہ کلفتا، اور کیا ہے اور نہ ہی کیا ہے کہتے ہیں کہ ولا قدر بربربہ کلفتا، اور نہ ہی کیا ہے تمہارے سامنے کیا ہے عورت ہو، تمہاری بیوی ہو، تو علم کی اگر محبت تمہیں چکھ لو، علم کی لذت تم چکھ لو، تو کیا ہے بیوی سے بھی ملنا تم اتنا پسند نہیں کرو گے جتنا علم کے ساتھ وقت گزارنا کرو گے. سبحان اللہ. تم جو ہے تمہارے پاس جو ہے اس چیز کی اہمیت نہیں رہے گی کہ کیا ہے خوبصورت لڑکی کو دیکھے اس کے پاس ہے، نہیں. تمہارے اندر یہ چیز رہے گی کہ کیا ہے ہم علم حاصل کریں، علم سیکھیں. یہ علم کی لذت ہے. علم کی لذت اگر سمجھ جاؤ تو اس لیے سلف میں سے تقریباً شاید ابن الجوزی رحمہ اللہ کا نام، غالب گمان ہے کہ وہی ہے، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں واللہ عالم. کہتے ہیں کہ شادی ہوئی ان کی تو کیا ہے لکھ رہے تھے، ان کی بیوی آئی ان کے پاس، بیوی کو دیکھنے لگے کچھ دیر، اور پھر لکھنے لگے. تو یہ علم کی لذت ہے. علم کی لذت انسان کو جب مل جاتی ہے تو کوئی اور لذت کے پاس اور لذت کے طرف نہیں جاتا انسان. ٹھیک ہے، خراب لذت سے تو بچتا ہی بچتا ہے، اس دنیا کی خرابی سے تو بچتا ہی بچتا ہے، لیکن خاص کر کے جو ہے انسان جو ہے اس دنیا اور اس کے چیزوں سے جو بے رغبت اور زاہد ہو جاتا ہے، اس کو اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کیا ہے فقوت الروح ارواح المعانی، کیا کہتے ہیں کہ کیا ہے وہ روح کی جو غذا ہے، اصل غذا وہ علم ہے، کتاب و سنت ہے. سبحان اللہ. علم کی غذا، علم کا قوت یعنی غذا، رزق، علم کا کھانا کیا ہے روح کا کھانا. روح کا کھانا کیا ہے ارواح المعانی، یعنی کتاب سنت علم. یہ ہے انسان اپنے پیٹ کو بھر لے، پیٹ کے غذے کا جو ہے یہ کر لے، حق ادا کر لے، لیکن کیا ہے روح جو ہے اس کا حق نہ ادا کرے، اس کو جو ہے نہیں کھلائے تو انسان اندر سے مر جاتا ہے. اور یہ روح کو زندہ کرنے والی چیز، روح کا جو غذا ہے، یہ ارواح المعانی کتاب و سنت اور علم ہے. علم ہے یعنی کتاب و سنت. وَلَيْسَ بِأَن طَعِمْتَ وَأَن شَرِبْتَ، ارے ایسا نہیں ہے کہ تم کھاؤ گے اپنا پیٹ بھرو گے تو کیا ہے اس سے روح بھی بھر جائے گا. نہیں، اس سے دل بھر سکتا ہے، پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن دل نہیں بھر سکتا. فَوَاظِبْهُ وَخُذْ بِالْجِدِّ فِيهِ، کیا ہے اس کو جو ہے لازم پکڑ لو، یعنی علم کو حاصل کرنا، علم کو حاصل کرنا لازم پکڑ لو، اگر بالکل طاقت سے پکڑ لو. وَخُذْ بِالْجِدِّ، اچھے سے پکڑ لو اس کو.
فَإِنْ أَعْطَاكَ اللَّهُ أَخَذْتَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس علم کو دے رہا ہے، اگر اس علم کے راستے میں چلا رہا ہے، تو کیا ہے، اس علم کو جو ہے اچھے سے لو، محنت کرو، اس میں لاپرواہی نہیں برتو، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے تو جتنا ہو سکے لے لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرماتے ہیں، فَمَنْ أَخَذَهَا أَخَذَ بِحَدٍّ وَافِرٍ، جو اس علم کو لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھے سے لے، جتنا ہو سکے جو ہے بٹور لے، جتنا ہو سکے لے لے اس علم کو، اس فقہ کو، اس کیا ہے، کتاب اور سنت کو۔ جیسے انسان کو اگر کوئی مفت چیز ملے، کوئی کھانا وانا کو بریانی ملے، تو کیا ہے، انسان سوچتا ہے جتنا ہو سکتا ہے لے لے۔ تو یہ تو کیا ہے، پیٹ کا غذا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے، اور روح بھرنے کے لیے جو علم ہے اس کو کیا ہے، انسان نہیں لینا چاہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ صرف تھوڑا لے لے کافی ہے۔ کتنی بڑی کیا ہے بدبختی ہے، کتنی بڑی جو ہے بد نصیبی ہے۔ اور کہتے ہیں وَإِنْ أُوتِيتَ فِيهِ طُولَ بَاعٍ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّكَ قَدْ سَبَقْتَ، اور کیا ہے، علم میں جو ہے بہت آگے بڑھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو بہت علم دیے، بہت علم دیے، بہت علم دیے، بہت علم آ جائے تمہارے پاس، علم حاصل اچھے سے کیے ہو، اور لوگ بھی کہنے لگے وَقَالَ النَّاسُ إِنَّكَ قَدْ سَبَقْتَ، اور لوگ بھی کہنے لگے کہ ہاں بہت بڑے ہو تم، آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب ایسا ہونے لگے تو سن لو کیا ہے، فخر نہیں کرنے لگنا، یہی کہتے ہیں فَلَا تَأْمَنْ سُؤَالَ اللَّهِ عَنْهُ بِتَوْبِيخٍ عَلِمْتَ فَهَلْ عَمِلْتَ، تو ایسا نہیں ہونا کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اب علم کا سوال ہی کرنا چھوڑ دینا، علم مانگنا ہی چھوڑ دینا، تم جو ہے بالکل امن و امان میں آ جاؤ کہ کیا ہے، اب کیا ہے، مجھے علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم جو ہے اس خیال میں آ جاؤ کہ مجھے جو ہے وہ اب علم کی ضرورت نہیں، ہم بہت پڑھ لیے، بہت علم حاصل کر لیے۔ نہیں، علم جو ہے، علم سے خشوع پیدا ہوتا ہے، خضوع پیدا ہوتا ہے، تواضع پیدا ہوتا ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، علم انسان کو جھکاتا ہے، تکبر نہیں کراتا۔ تو یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس علم کے بارے میں سوال سے کیا ہے، ایسا نہیں ہو کہ تکبر کر کے اس علم کا سوال کرنا رب سے چھوڑ دو۔ تو یہ یاد رکھو بِتَوْبِيخٍ عَلِمْتَ فَهَلْ عَمِلْتَ، کیا ہے، اس توبیخ کو، اس بات کو، کیا ہے، اس ڈانٹ کو یاد رکھو کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا عَلِمْتَ فَهَلْ عَمِلْتَ، اس علم تو حاصل کر دیے، کیا ہے، اس میں عمل کیے کہ نہیں، علم تو حاصل کر لیے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، توفیق مانگتے رہو، تکبر نہ آ جائے، صرف علم حاصل کر لی نہیں، علم کے ساتھ عمل بھی ہونا۔ تو یہی بات اپنے اندر بیٹھا لو کہ یہ نہیں آ جانا، اترانے نہیں لگ جانا کہ علم حاصل کر دیا اب تو کیا ہے، کنفرم جنتی ہے، نہیں، اس بات کو یاد رکھو، اس دھمکی کو یاد رکھو کہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے پوچھ سکتا ہے کیا ہے، علم تو حاصل کر لیے، عمل کیے کہ نہیں، انسان اب عمل کیے کہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے، جب تک انسان سے 5 سوال نہیں کیا جائے، اور نہ ہی ایک قدم آگے جائے گا، نہ ایک قدم پیچھے آ سکتا ہے، قدم ہلے گا ہی نہیں اس کا۔ اس میں سے ایک سوال کیا ہے، عن علمہ ماذا عمل فیما علم، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا ہے، اس علم میں کتنا عمل کیے، علم حاصل کیے تم، اس میں عمل کتنا کیے، اس میں عمل کتنا کیے۔ اس لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ
کہتے تھے کہ ہم کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن یہ کہے کہ ابو درداء اس چیز کا علم حاصل کیوں نہیں کیے. ڈر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے کہ یا ابا الدرداء ماذا عملت فیما علمت. سبحان اللہ. تو جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیے ہے، کتنی بڑی بات ہے. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اسی میں کتاب لکھتے ہیں اقتضاء العلم والعمل، ایسے کر کے اقتضاء العلم والعمل. اس میں وہی سب باتیں لائے ہیں کہ علم کے ساتھ عمل ہونا. تو علم حاصل کرنا صرف کافی نہیں، اس میں عمل کرنا. اور اس کے بعد کہتے ہیں فرأس العلم تقوی اللہ حقا. اصل علم، الرأس العلم یعنی اصل علم کیا ہے؟ علم کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو جو ہے ماننے لگ جاؤ. اس حکم کو جو ہے کیا ہے اپنا حرف آخر بنا لو، اسی پہ جو ہے عمل کرنے لگ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ جس سے روکے ہے اس سے جو ہے رک جاؤ. یہ اصل علم ہے، یہ تقوی، اصل علم ہے تقوی. وَلَيْسَ بِأَن يَقُولَ لَقَدْ رَأَسْتَ. اور یہ علم نہیں ہے کہ تمہیں کہا جائے کہ تم بہت بڑے ہو چکے ہو، تم جو ہے بہت علم حاصل کر چکے ہو. لوگ تمہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے یہ بندہ بہت بڑا عالم ہے. نہیں، علم آ گیا ہے تو عمل کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ اپنی عبادت کو جو ہے خفیہ رکھو، اس کے لیے تکبر اور تفخر اور ریا سے بچو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون؟ علماء لوگ. یہ لوگ ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ ڈرنے والے یہی لوگ ہیں. وہ اس لیے عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے منع کیے ہیں اس سے رک جاتے ہیں، لوگوں کو بھی رکاتے ہیں. اور کیا ہے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ لوگ کچھ عبادتیں خاص رکھتے ہیں. اور کہتے ہیں وَضَعَ فِي ثَوْبِكَ الْإِحْسَانُ وَضَعَ فِي ثَوْبِكَ الْإِحْسَانُ لَا أَن تُرَى ثَوْبَ الْإِسَاءَةِ قَدْ لَبِسْتَ. کیا ہے تم جو ہے اپنے کپڑے کو جو ہے احسان والا کپڑا، ایسا کپڑا کہتے ہیں وَضَعَ فِي یعنی ایسا کپڑا جو کیا ہے بالکل جو ہے جس سے تمہارا بدن ڈھک جائے. اس بات سے آیا ہے یعنی ایسا کپڑا جو تمہارے بدن کو بالکل ڈھانک دے. جو کپڑا جو ہے کیا ہے احسان والا کپڑا ہو، یعنی تم خود کے لیے بھی احسان کرو، تم ایسی عبادت کرو رب کے لیے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یا کیا ہے یہ نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ایک احسان. دوسری چیز کیا ہے اللہ کے مخلوقات کے ساتھ احسان، ان کے بندوں کے ساتھ، ان کے جو ہے جتنے مخلوقات جانور پرندے چرندے جتنے بھی کچھ ہے سب کے ساتھ احسان کرو. اس کپڑے کو پہنو، یہ کپڑا جو ہے اس کپڑے کو یہ کرو. ایسا نہیں ہو کہ انتورا ثوب الاساءۃ قد لبست کہ تمہیں دیکھا جائے کہ تم جو ہے خراب کپڑا پہن گئے، یعنی خراب تمہارا عمل ہو گیا، کردار جو ہے تمہارا خراب ہو گیا. کردار میں تمہاری اچھائی ہونی چاہیے، احسان ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ، اللہ کے مخلوقات کے ساتھ. ایسا نہیں کہ کیا ہے تم گناہ میں نظر آؤ، لوگوں سے ہے بد کلامی کرتے ہوئے نظر آؤ. ایسا نہیں ہو کہ کیا ہے تم جو ہے لوگوں سے بد اخلاقی کرتے ہوئے نظر آؤ. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اذا لم يفدك العلم خيرا
اذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه اللہ قد جہلت، کہتے یہ علم جو ہے اگر اس سے کچھ تمہیں جو ہے فائدہ نہیں ہوا، تم جو ہے اپنے آپ کو خیر والا نہیں بنا سکے، تم جو ہے اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا سکے، اس علم کا اثر تمہارے اوپر نہیں دکھتا ہے، تو اس سے اچھا تو ایسا تھا کہ تم جاہل تھے۔ کم سے کم ایسا جو تھا کہ اللہ تعالیٰ کے طرف پاس جو ہے تمہاری حجت نہیں تھی، اب بھی کیا ہے تم علم حاصل کر رہے ہو، لیکن کیا ہے علم کے بعد بھی عمل نہیں کرتے، علم کے بعد بھی تمہارے اندر سدھار نہیں آیا ہے، تو کیا ہے اس سے اچھا تو کیا ہے جاہل اچھا ہے۔ انسان علم حاصل کر کر کے خود کو سدھارے نہیں تو اس سے اچھا اس سے جاہل ہے، جو کیا ہے جہالت کے بعد بھی جو ہے بالکل شانت رہتا ہے، رب کے ساتھ تکبر نہیں کرتا، تفکر نہیں کرتا، ریا نہیں کرتا، اور کافی ساری چیزوں سے بچا ہوا رہتا ہے۔ وَإِنْ أَلْقَاكَ فَهْمُكَ فِي مَحَاوٍ، اور کیا ہے تمہارا فہم اگر تم کو کیا ہے گناہ میں، یعنی کیا ہے گناہ کو سوچتے ہو چھوٹا ہے، کیا ہے یہ تو کیا ہے صغیرہ گناہ میں سے ہے، ارے کیا ہے کبیرہ کر بھی لے تو کیا ہے توبہ کرنے سے کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہو شیطان جو ہے تم کو کیا ہے بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، کیا ہے تمہارا فہم جو ہے تم کو جو ہے گناہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ کیا ہے یہ کر لو گے تو کیا ہے رب کے لیے تو یہ بڑا نہیں ہے نا، تو کہتے فَلَيْتَكَ ثُمَّ لَيْتَكَ مَا فَهِمْتَ، خرابی ہو پھر خرابی ہو تم پر اور تمہاری سوچ پر جو تم جو ہے یہ فہم نکالے، یہ سوچتے ہو، اپنے سوچ سے گناہوں کو چھوٹا کرتے ہو، چھوٹا دکھاتے ہو، تو کیا ہے خرابی ہو تمہاری اس سوچ پر۔ حلال کو حرام سمجھ کر، حرام کو حلال سمجھ کر کے جو ہے کرنے لگتے ہو، کیا ہے اس کے لیے راستہ نکالتے ہو، یہ جو ہے تمہارے اوپر خرابی ہو، تمہارے فہم کے اوپر خرابی ہو، تمہارے لیے جو ہے ہلاک و بربادی ہو کہ تم کیا جو ہے کون سی سوچ لے کر کے اس علم سے، جب تم کو کیا ہے ڈرانا تھا، جو علم تمہیں جو تقوی کی طرف جو بلا رہی تھی، تم جو ہے اسی علم سے گناہ کی طرف جا رہے ہو۔ کتنی بڑی بات بولے، اور کہتے ہیں ستجنی من ثمار العجز، ستجنی من ثمار العجز جہلا، کہ کیا ہے تم پاؤ گے، اب جہالت کے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تم پاؤ گے جہل میں عاجزی، یعنی تم جب دیکھو گے علم حاصل نہیں کرو گے، جاہل رہ جاؤ گے، تو کیا ہے دیکھو گے کہ تم جو ہے عاجز آ چکے ہو، بالکل بیکار ہو جہالت کے بنیاد پر۔ جہالت کا پھل ہے یہ، علم حاصل نہیں کرتے تو کیا ہے کیا ہوگا، تم دیکھو گے کہ کیا ہے بالکل بیکار ہو چکے ہو تم۔ وَتَزْوُرُ فِي الْعُيُونِ وَإِنْ كَبِرْتَ، اور کیا ہے تم جو ہے لوگوں کے نظر میں بھی بالکل چھوٹے ہو، یعنی عمر تو بہت ہو گئی ہے تمہاری، ہو سکتا ہے کیا ہے 80-90 سال کے بوڑھے ہو گیا، تمہارے ساتھ جو ہے تمہارے آس پاس جو ہے 20 کیا ہے 19 18 یا پھر اس چھوٹے چھوٹے لڑکے لوگ ہوں گے، لیکن کیا ہے تم ان کی آنکھوں میں چھوٹے رہو، کیوں؟ تم جاہل ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ انسان علم سے بڑا ہوتا ہے، تمہارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، تو کیا ہے تم بھلے ہی عمر تمہاری کتنی ہو جائے، لیکن تم لوگوں کی آنکھوں میں تو کیا ہے تم چھوٹے ہی رہو گے، تم جاہل ہی رہو گے۔ وَتُفْقَدُ إِن جَهِلْتَ وَأَنْتَ بَاقٍ وَتُوجَدُ إِنْ عَلِمْتَ وَإِنْ فُقِدْتَ، کتنی پیاری بات کہتے وَتُفْقَدُ إِن جَهِلْتَ وَأَنْتَ بَاقٍ، تم باقی ہو، ان کے پاس موجود ہو، پھر بھی جو ہے تم مفقود ہو، یعنی جیسے لگتا ہے کہ ان کے پاس ہو ہی نہیں، تم ہو کر کے بھی ان کے پاس نہیں ہو، کیونکہ تمہارے اندر جہالت ہے، تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے ساتھ ہونے کی، تو ان کے ساتھ ہو کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہو، لیکن کیا ہے کہتے ہو وَتُوجَدُ إِنْ عَلِمْتَ وَإِنْ فُقِدْتَ، لیکن اگر تمہارے پاس علم ہو، تم جو ہے علم حاصل کیے ہو، تو کیا ہے اگر تم نہیں بھی رہتے پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ تم ان کے بیچ ہو، اور تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں،
تمہارے علم کو یاد کرتے رہتے ہیں، تم سے جو سیکھے ہیں اس کو یاد کرتے رہتے، اس کو جو ہے چرچا میں لاتے رہتے ہیں. یہ ہے جہالت. انسان جاہل ہو پھر بھی موجود ہو تو اس کا ذکر نہیں ہوتا، اس کا جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن عالم ہے، موجود نہ بھی ہو تو کیا ہے، اس کا علم اور اس کا جو ہے علم کو پھیلانا، علم کو سکھانا وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. لوگ ہمیشہ اس کی بات کرتے رہتے، لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ موجود ہے، ابھی حکم دیا ہے. اور کہتے ہیں وَتَذْكُرُ قَوْلَتِي لَكَ بَعْدَ حِينٍ. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ میرے قول ہیں، یہ جو ہم نصیحتیں کیے تم کو، تو میرے قول کو نا ایک زمانے بعد یاد کرو گے. اگر ابھی سدھرے نہیں نا تو سمجھ میں آئے گا ہم کیا بولے تھے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر محنت نہیں کی نا کہ تو کیا ہے، جب زمانہ گزر جائے گا، محنت کرنے کا دور گزر جائے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ایک بندہ بولا تو کہ محنت کر لو، پڑھ لو، لکھ لو. یہ کہنا چاہتے ہیں علم حاصل کر لو، لیکن کیا ہے تم انہی چیزوں میں جو ہے اپنا وقت گزار دیے. اور کہتے لسوف تعد من ندم علیہا. کیا ہے کہتے ہیں لسوف تعد من ندم علیہا. اپنی انگلیاں چباؤ گے کیا ہے افسوس میں، کہ کیا افسوس، صد افسوس، کاش 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 ہم جو ہے علم حاصل کر لیے ہوتے، محنت کر لیے ہوتے. ہم نے انگلیاں چباؤ گے اس افسوس میں. اس لیے کیا ہے عمر بن الخطاب رحمہ اللہ کہتے ہیں نا، کیا ہے تعلموا قبل ان تسودوا او تسودوا، کہ کیا ہے علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ کیا ہے تم جو ہے کیا ہے کالے پڑنے لگ جاؤ، یعنی کیا بوڑھے ہونے لگ جاؤ، اس سے پہلے جو ہے علم حاصل کر لو. پتہ نہیں تم کو کہ کب تمہیں ضرورت پڑ جائے اس علم کی. اور کہتے ہیں جب یہ ندامت تمہارے پاس رہے گی، یا انگلیاں چھواؤ گے، یا کیا ہے ہم لوگ شیخ کہا کرتے تھے کہ علم حاصل کر لو ورنہ کیا ہے خون کے آنسو روگے، کہ بعد میں سوچو گے کاش جو ہے ہم پڑھ لکھ لیا کرتے، خون کے آنسو روگے. تو کہتے ہیں وما تغنی الندامۃ ان ندمت. آپ کیا ہے ندامت کرنے سے، آپ رونا دھونا کرنے سے، آپ افسوس کرنے سے کیا ہی حاصل ہونے والا ہے، کیا ہی حاصل ہونے والا، وقت تو گزر گیا نا. اذا ابصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك قد سفلت. کیا ہے تو اپنے ساتھی لوگوں کو دیکھو گے کہ فی سماء، وہ لوگ تو آسمان کو چھوئے ہوئے علم کے برکت سے. جو لوگ محنت کیے ان کو دیکھو گے کہ کیا ہے وہ آسمان میں ہے، وہ بلندی میں ہے. قد ارتفعوا علیک، وہ تم سے بہت اونچا چلے گئے. اور کیا ہے تمہارا حال ہے کہ انت قد سفلت، تمہارا حال ایسا ہے کہ تم جہاں تھے پہلے ویسے ہی ہو، ابھی تک زمینی میں ہو. وہ لوگ علم کی بنیاد پر کہاں سے کہاں چلے گئے، کہتے ہیں اعلیٰ مقام ان کا ہو گیا، لیکن تم جہالت میں رہ گئے. تم جو ہے علم میں محنت نہیں کیے تو کیا ہے ابھی تک جو ہے تم بیکار رہ گئے. اس لیے علم میں محنت کرو. اپنے جو ساتھی لوگ ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان سے جو ہے کمپٹیشن کرو، حسد کرو. یہ حسد جائز ہے، جتنا ہو سکے ان سے جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دعائیں کرو اللہ تعالی ہم کو علم حاصل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی چیز زیادتی کا حکم دیا گیا، کہا گیا وقل رب زدنی علما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ تعالی ہم کو علم زیادہ دے. ولا تحفل بمالک والہ عنہ فلیس المال الا ما علمت. کہتے ہیں کیا ہے یہ جو مال ہے اس کو جو ہے اپنے دماغ میں نہیں بیٹھا لو. تمہارے پاس مال و دولت ہے تو کیا ہے یہ تمہیں جو ہے فخر میں نہیں ڈالے، تمہیں جو ہے یہ غرور میں نہیں ڈالے، یہ جو ہے تمہیں جو ہے کیا ہے غفلتی میں نہیں ڈالے. تو یہ سمجھ لو فَلَيْسَ الْمَالُ إِلَّا مَا عَلِمْتَ. اصل مال تو وہی ہے کہ تم جو ہے علم حاصل کر لو. اصل مال پیسہ نہیں ہے، یہ آج ہے کل ختم.
آج تمہارا ہے کل وارث کا، لیکن علم جو تم چھوڑ کر کے رہو گے کیا ہے، وہ تمہارا ہی علم رہے گا، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے قیامت تک. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں وَلَيْسَ لِجَاهِلٍ فِي النَّاسِ مَعْنًا، جاہل کا جو ہے لوگوں کے نزدیک کوئی معنی، کوئی اعتبار ہی نہیں رہتا. جاہل کی بات کا کوئی اعتبار رہتا ہے؟ بس آدمی کے بیچ ایک جاہل کہے تو سوچیں گے لوگ یہ تو بیکار ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں، اس کی بات کیا سنیں. اور کہتے ہیں کیا ہے وَلَوْ مُلْكُ الْعِرَاقِ لَهُ تَأَتَّى، کیا ہے تمہارے لیے جو ہے ملک عراق پورا جو ہے تمہارا ہو جائے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں اس وقت عراق کیا ہے تھوڑا یہ تھا، ماڈرن تھا اور بہت کچھ اس میں تھا. تو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر ملک یا ہم لوگ ابھی کا ہے کیا ہے لنڈن، امریکہ یا کیا ہے پورے یوروپ کا جو ہے تم مالک بن جاؤ، پھر بھی جو ہے اگر تم جاہل رہ گئے تو کوئی کچھ حاصل نہیں ہے، تم کو کچھ حاصل نہیں ہے. سَيَنْطِقُ عَنْكَ عِلْمُكَ فِي نَدِيٍّ، کیا ہے تمہارے طرف سے جو ہے تمہارا علم بولے گا مجمع میں، تمہارے لیے جو ہے تمہارا علم بولے گا مجمع میں. تم جب چپ رہو گے تمہارا چپ رہنا بھی جو ہے لوگوں کے لیے علمی جواب ہوگا، تمہارا بولنا بھی جو ہے لوگوں کے لیے علمی جواب ہوگا. لوگ تمہیں کیا ہے سننے کے لیے ترسیں گے، تمہارا علم جواب دے گا. تمہارے علم کی وجہ سے یہ ہے. اور کہتے ہیں وَيُكْتَبُ عَنْكَ يَوْمًا إِن كَتَبْتَ، اور کیا ہے ابھی محنت کر لیتے ہو، ابھی کیا ہے لکھ پڑھ لیتے ہو تو کیا ہے تم سے لکھا جائے گا. یعنی لوگ تمہاری بات کو لکھنے کے لیے تیار ہوگے کب؟ جب تم خود بات کو سمجھو گے، کیا ہے علم کو سیکھو گے، علم کو لکھو گے، علم کو سکھاؤ گے. تب علم کو جب اچھے سے سیکھ جاتے ہو، علم میں محنت کرتے ہو تو کیا ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ تمہارے علم کو تم کچھ کہو گے تو لوگ اس کو لکھنے کے لیے تیار رہیں گے. لوگ جو ہے قلم لے کر کے رہیں گے، کوئی یہ بات بولے کچھ ہم لکھیں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات بولے. ایسے دیکھتے ہیں ہم لوگ جو لوگ اپنے طلب علم کے زمانے میں بہت محنت کی ہے، آج ان کو جو ہے طالب علم بیٹھے رہتے ہیں کہ شیخ بولیں گے، کتاب پڑھا رہے کچھ بولیں گے لکھ لیں گے اس کو، کوئی فائدہ بولیں گے لکھ لیں گے اس کو، اور اس کو جو پھیلائیں گے اور اپنے اس کو کیا ہے خود کے شاگردوں کو سکھائیں گے. کتنے ہی لوگ. ابن باز رحمہ اللہ کو دیکھیے، اندھے تھے شروعات سے، کیا ہے وہ صرف کہتے تھے زبان سے، لوگوں کو جو ہے کیا ہے بتاتے تھے، سکھاتے تھے، علم پھیلاتے تھے. ان کے شاگرد لوگ اتنا کچھ کام کیے، لکھے صرف. کب ہوگا ایسا؟ جب خود انسان علم میں محنت کرے گا تب. اور کہتے ہیں وما یغنیک تشیید المعانی، کیا ہے یہ جو تشیید ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ یہ جو تم مال جمع کیے ہو نا، وما یغنیک تشیید المعانی، یہ جو مال ہے تمہارے پاس، اگر تم جاہل رہ گئے ہو تو یہ مال تو جمع کیے ہو، لیکن یہ مال تمہیں جو ہے فائدہ نہیں دے گا کچھ. یہ جو مال جمع کیے ہو، یہ جو مال جمع کر کے رکھے ہو، یہ جو مال و دولت ہے، اگر جاہل رہ گئے تو یہ مال و دولت کچھ کام آنے والی نہیں ہے. اذا بالجہل نفسک قد ہدمت، جب کیا ہے جہالت سے اپنے آپ کو برباد کرتے. یعنی کیا ہے علم میں اگر فقیر ہو تو دنیا میں اگر امیر بھی ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آسان لفظ میں سمجھائے تو اگر تمہارے پاس بہت پیسہ ہے، پیسہ بہت دولت ہے، لیکن کیا ہے تم جاہل ہو تو لوگ خود کہیں گے کیا ہے ارے اس کو تو قسمت سے مل گیا ہے، کوئی جانتا وانتا نہیں ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں، ایسے ہی مل گیا، قسمت میں تھا. کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جعلت المال فوق العلم جہلا، تم کیا کیے، تم اتنے بڑے جہالت میں پڑ گئے کہ کیا ہے تم جو ہے علم کو جو ہے مال کو جو ہے علم کے اوپر رکھ دیے، تو مال کو زیادہ فضیلت دے دیے علم کے اوپر.
لعمرک فی القضیۃ ما فعلت، کیا ہے تم جو ہے جو کام کیے ہو، قسم ہے خدا کی تم جو یہ کام کیے ہو، یہ جو ہے تم یہ صحیح فیصلہ نہیں کیے ہو، تم اس فیصلے میں جو ہے انصاف نہیں کیے۔ اگر تم اچھے سے انصاف کر دے تو تمہیں پتہ چلتا کہ علم جو ہے زیادہ افضل ہے، علم جو ہے زیادہ حقدار رہتا ہے کہ پہلے اس کو حاصل کیا جائے پھر مال کو حاصل کیا جائے۔ لیکن تم کیا کیے، تمہاری جہالت کا کیا کہنا، تم کیا ہے مال کو جو ہے علم سے پہلے رکھے، مال حاصل کرنا تمہارے لیے زیادہ اہمیت رہا، زیادہ اہم رہا۔ اور کہتے ہیں وَبَيْنَهُمَا مِنَ الْوَحْيِ بَوْنٌ، فرق کرنا ہے۔ تو سنو، علم اور مال کے درمیان وحی کا نص ہے، وحی ہے، وحی کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت، یہ علم جو ہے کتاب و سنت، اور یہ مال بون ہے، کہتے ہیں بون، یعنی بہت بڑا فرق ہے دونوں میں، بہت بڑا فرق ہے۔ کتاب و سنت کا علم ایسا کہ کیا ہے، کتاب و سنت کا صرف ایک مجلس کو انسان اگر پورے دنیا کے مال و دولت سے خریدنا چاہے تو اس علم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سَتَعْلَمُهُ ان کہتے اذا طٰہَ قرأت، یہ تم کو معلوم چلے گا جب تم کیا ہے طٰہَ پڑھو گے۔ طٰہَ میں، سورہ طٰہَ میں اللہ تعالیٰ بولے نا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اللہ تعالیٰ مجھے علم اور زیادہ دیجیے، اور زیادہ، زیادتی کے صرف دعا کرنے کے لیے بولے تو کیا، علم زیادتی کے لیے۔ دیکھو فرق کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو، پیارے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ دعا کیجئے کہ کیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ علم دے، علم آپ کو مل جائے، علم اور زیادہ دے، مال کے بارے میں نہیں بولے۔ اور کیا ہے لَإِن رَفَعَ الْغَنِيُّ لِوَاءَ مَالٍ لَأَنْتَ لِوَاءَ عِلْمِكَ قَدْ رَفَعْتَ، کتنی پیاری بات بولے کہ کیا ہے اگر یہ پیسے والے لوگ کیا ہے مال کا جھنڈا اٹھائے، ٹھیک ہے، وہ مال سے یہ کرے، فخر کرے، دکھائے کہ ہمارے پاس مال ہے، تو یاد رکھو لَأَنْتَ لِوَاءَ عِلْمِكَ قَدْ رَفَعْتَ، تم جو ہے علم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے، تمہارے اندر علم ہے، تم کہو کہ میرے پاس علم ہے، تمہارے پاس مال ہے تو میرے پاس علم ہے، تمہارے پاس دنیا کی دولت ہے، میرے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کی دولت ہے، سبحان اللہ۔ وَإِن جَلَسَ الْغَنِيُّ عَلَى الْحَشَايَا لَأَنْتَ عَلَى الْكَوَاكِبِ قَدْ جَلَسْتَ، سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری بات کہتے ہیں۔ کیا ہے اگر امیر آدمی اچھے اچھے کیا ہے تختوں پر، اچھے اچھے چیئر پر اور اچھے اچھے سنگھاسن پر بیٹھتا ہے تو یاد رکھو لَأَنْتَ الْكَوَاكِبَ لَأَنْتَ عَلَى الْكَوَاكِبِ قَدْ جَلَسْتَ، تم جو ہے ستاروں پر بیٹھے ہوئے ہو، بلندی پر بیٹھے ہو، وہ جتنا بلند سنگھاسن جو ہے بیٹھ جائے، لیکن کیا ہے تم کیا ہے ایک چٹائی میں بیٹھ کر کے بھی ہے ایسے ہو کہ تم جو ہے آسمانوں کے ستارے میں بیٹھے ہو، وہ علم کی برکت سے۔ اور کہتے وَإِذَا رَكِبَ الْجِيَادَ الْمُسَوَّمَاتٍ لَأَنْتَ مَنَاهِجَ التَّقْوَىٰ رَكِبْتَ، کہ کیا ہے وہ اگر اچھے اچھے گاڑیوں میں، اچھے اچھے گھوڑوں میں، تیز ترار سواریوں میں بیٹھتے ہیں تو یاد رکھو لَأَنْتَ مَنَاهِجَ التَّقْوَىٰ رَكِبْتَ، تو ہے مناہج تقویٰ کے مناہج، تقویٰ کے راستوں اور تقویٰ کے کیا ہے سواریوں میں بیٹھے ہو۔ کیا کیا علم، تم جو ہے علم کے راستے میں پتہ نہیں کون کون سی سواری کیے ہوگے، نحو، صرف، فقہ، حدیث، تفسیر، یہ ساری تمہاری سواریاں ہیں۔ اس کا اگر سواری مرسیڈیز ہے، لمبورگینی ہے، اور پتہ نہیں بی ایم ڈبلیو، پتہ نہیں بگاٹی، کیا کیا گاڑی ہے، تو تم بھی یاد رکھو کہ تمہاری سواری کیا ہے، تم تو تقویٰ والی سواری، تقویٰ والا راستہ چنے ہو، تمہاری سواری نحو ہے، تمہاری سواری حدیث ہے،
تمہاری سواری جو ہے تفسیر ہے. سبحان اللہ. وَمَهْمَا اقتضى وَمَهْمَا اقتضى أبكار الغواني. اور کہتے ہیں کیا ہے کہ تم کتنے ہی کیا ہے کماری سے شادی کر لو، کتنے ہی کماریوں سے شادی کر لو. فَكَمْ بِكْرٍ من الحکم اقتضت. کیا ہے کہ کتنے ہی، لیکن یاد رکھو علم بھی ایسی چیز ہے کہ اگر علم حاصل کر لیے تو پتہ نہیں کتنے 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 یا ایسے کہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ تم کتنے ہی جو ہے کماری کے پاس جاؤ، لیکن علم اگر تمہارے پاس آ گیا پتہ نہیں تم کتنے سارے ایسے ایسے مسائل کھولو گے، ایسی ایسی باتیں لوگوں کو بتاؤ گے، اور ایسے ایسے کماریوں کے دل میں جاؤ گے کہ پتہ نہیں اتنے سے تم شادی بھی نہیں کر سکتے. انسان شادی کتنا کر سکتا ہے؟ 4. لیکن اگر علم ہو تو کیا ہے ہزاروں کماریوں کے دل میں انسان بستا ہے. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں وَلَيْسَ يَضُرُّكَ الْإِفْتِقَارُ شَيْئًا. اور یاد رکھو تمہیں جو ہے فقیری جو ہے کوئی نقصان پہنچانے والی نہیں ہے. یہ فقیری افتقار یہاں مراد فقیری ہے. سنو کیا ہے، تم فقیر ہو کوئی بات نہیں، کوئی خرابی بات نہیں ہے، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. وَلَيْسَ يَضُرُّكَ الْإِفْتِقَارُ شَيْئًا. تم اگر فقیری ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی نقصان کی کوئی خرابی بات نہیں ہے. اِذَا مَا أَنْتَ رَبَّكَ قَدْ عَرَفْتَ. فقیر ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے اپنے رب کو جان لیو، یہی سب سے بڑی چیز ہے. تم جو ہے اپنے رب کو جان لیو، یہ سب سے بڑا غنا ہے، یہ سب سے بڑی امیری ہے. دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہے. دنیا میں جو فقیر دیکھتے ہو تو یاد رکھو ایمان والے ہو سب سے بڑی تمہارے پاس دولت ہے. تم علم والے ہو سب سے بڑی تمہارے پاس دولت ہے. ہزاروں یا لاکھوں کیا ہے امیر لوگ تمہارے سامنے حقیر ہے، فقیر ہے. تمہارے پاس علم ہے، اتنی بڑی چیز ہے. ان کے پاس دنیا ہے تو تمہارے پاس آخرت ہے. فَمَاذَا عِنْدَهُ لَكَ مِنْ جَمَالٍ. کہتے ہیں فَمَاذَا عِنْدَهُ لَكَ مِنْ جَمَالٍ. کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عندہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں فَمَا عِنْدَهُ لَكَ مِنْ جَمَالٍ. کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پتہ نہیں تمہارے لیے کتنی کتنی خوبصورت چیزیں ہوں گی تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ بولے نا جنت میں انسان کے لیے کیا کیا تیار کر کے رکھیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. انسان جانتا ہی نہیں اس کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں کہتے ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. وہ جنت ایسی اللہ تعالیٰ اس میں ایسے ایسے نعمتیں رکھے ہیں جو کوئی آنکھیں دیکھی نہیں، جو کانیں سنی نہیں، اور کوئی دل میں کیا ہے اس کا دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ جنت ایسی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے کیا ہے اگر تم علم حاصل کرتے ہو تو معلوم نہیں. اذا کیا ہے بفنا اطاعتہ اخنتا. اگر تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی کیا ہے اپنی زندگی کو گزار دیتے ہو، تو اپنی زندگی کو اپنے کیا ہے پورے زندگی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے علم کے لیے جو ہے
دین کے علم کے لیے جو ہے اپنے آپ کو، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتے ہو، اپنے آپ کو جو ہے کیا ہے کوشش میں ڈال دیتے ہو، کتنی پیاری پیاری اور کتنی خوبصورت اس کے پاس چیزیں اور نعمتیں ہیں تمہارے لیے۔ فقابل بالقبول الصحیح نصحی، تو اب کہتے ہیں یہ ابو بکر کو کہ ابو بکر کیا ہے میری نصیحت کو جو ہے تم، یہ جو نصیحت بولے اس کو اچھے سے قبول کر لو، ہم جو نصیحت کر رہے یہ صحیح نصیحت ہے، اچھی نصیحت ہے، تم جو ہے اس کا نصیحت کو قبول کر لو، اس کا نتیجہ اچھا پاؤ گے۔ فَإِنْ أَعْرَضْتَ عَنْهُ فَقَدْ خَسِرْتَ، اور اگر اس نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہو، اس نصیحت پر عمل نہیں کرتے ہو، اتنی نصیحت کرنے کے بعد بھی، سمجھانے کے بعد بھی اگر کیا ہے نہیں سدھرتے ہو تو فَقَدْ خَسِرْتَ، تو تم جو ہے خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوگے، تم جو ہے بیکار جو ہے، ہم اتنا سمجھائے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ رَاعَيْتَهُ قَوْلًا فَعْلًا، اور کیا ہے اگر وَإِنْ رَاعَيْتَهُ قَوْلًا فِعْلًا، اور اگر جو ہم بولے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہو اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کاموں سے، اپنے اقوال سے، اپنے باتوں سے، سب چیز اس کی جو اگر حفاظت کرتے ہو، جو ہم بولے اس کو قبول کرتے ہو، تو کیا ہے کہتے وَتَاجَرْتَ الْإِلَٰهَ بِهِ رَبِحْتَ، تم جو ہے ایسی تجارت کرو گے، ایسا کام کرو گے کہ کیا ہے ایسی تجارت تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہو جس سے جو ہے تمہیں بہت فائدہ اور بہت نفع ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہو تو آؤ اللہ تعالیٰ کے پاس روپیہ پیسہ لے کر کے، کیا ہے روپیہ پیسہ، آؤ علم کے ساتھ، آؤ عمل کے ساتھ، آؤ تقویٰ کے ساتھ، آ کر کے کیا ہے اس کے دکان میں ٹھک ٹکاؤ اور آ کر کے کہو رب کیا ہے تیرا سامان چاہیے، لے کر کے کیا ہے علم لے کر کے آئے ہیں، عمل لے کر کے آئے ہیں، تقویٰ لے کر کے آئے ہیں، اس کو قبول، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو دو، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ علم، یہ کیا ہے علم کو، عمل کو، تقویٰ کو، یہ پیسہ کو لیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا سامان یعنی جنت تمہیں دیں گے۔ یہ سب سے اچھی تجارت ہے۔ اور کہتے فَلَيْسَتْ هَٰذِهِ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ، یہ دنیا جو ہے کوئی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے دنیا۔ تَسُوءُكَ حِقْبَةً وَتَسُرُّ وَقْتًا، اکثر جو ہے اس دنیا میں مصیبت، تکلیفیں اور کیا پریشانیاں ہیں، اکثر اس دنیا میں غم اور پتہ نہیں کتنی تکلیفیں، کتنے جو پریشانی اس دنیا میں ہے۔ وَتَسُرُّكَ وَقْتًا، اور کیا ہے کبھی کبھی جو ہے اس میں اچھائی آ جاتی ہے، کبھی کبھی انسان خوش ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی اگر دیکھیں تو کیا ہے زیادہ تر پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبت میں گزرتی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور کیا ہے خوشی کو اگر دیکھیں تو کبھی کبھی خوش ہوتا ہے۔ تو اس دنیا کے لیے اتنی محنت، اور آخرت کے لیے جس کی خوشی ہی خوشی ہے، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو انسان چھوڑ دے، وہ تجارت نہیں کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں وَغَایَتُهَا إِذَا فَكَّرْتَ فِيهَا كَفَيْئِكَ، اگر اس کو دیکھو، اگر فکر کرو تو سمجھ میں آئے گا کیا ہے اس دنیا کی اکثر جو کیا ہے چیز ہے، اکثر جو زندگی ہے وہ ایک کیا ہے چھاؤ جیسا ہے، جیسا ہم کہیں کہ کیا ہے بالکل دھوپ ہے، دھوپ میں ایک بادل آ گیا چھاؤ، وہ کتنا ہی دیر رہتا سر میں، ویسے کہتے ہیں یہی دنیا کیا ہے، دنیا میں جو ہے خوشی ہے اتنی ہی دیر رہتی ہے جتنا انسان جو ہے چھاؤ اور سائے میں رہتا ہے۔ آؤ کحلمک اذا کیا ہے حلمتا، یا یہ کیا ہے یہ ایک سپنے جیسا ہے کہ رات میں انسان سویا، سپنا دیکھا کہ کیا ہے اس کو یہ مل گیا، وہ مل گیا، اتنا کچھ یہ ہو گیا، صبح میں اٹھ کر کے دیکھتا ہے سب کچھ ختم۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں خوشی اتنے ہی دیر ملتی ہے جتنا انسان سویا تو سو میں کر کے سپنا دیکھا اتنی ہی دیر۔ سجنت بہا وانت لہا محب، کیا ہے تم اسی میں کیا ہے قید کر دیے گئے ہو، تم اسی میں قید کر دیا گئے ہو، تم اسی سے محبت کرتے ہو۔
تمہیں اسی کے اندر تمہیں جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور تم کو جیل ہی پسند ہے. فَكَيْفَ تُحِبُّ مَا فِيهِ إِذَا سُجِنْتَ, تو کیسی ہی بات ہوگی کہ جو تمہیں پسند ہے اسی میں تم کیا ہے قید ہو جاؤ. انسان کو کبھی قید پسند آتا ہے؟ انسان کو کبھی جیل پسند آتا ہے؟ کتنا ہی اچھا جیل ہو پسند آتا ہے؟ قید انسان کو پسند نہیں آتا. یہ دنیا تو قید ہے. الدنیا سجن للمؤمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. وجنت للکافر, جنت کافروں کے لیے ہے. لیکن آخرت کیا ہے؟ مومنوں کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے جیل ہے. تو تم کہاں رہنا چاہتے ہو؟ اس دنیا سے محبت کرتے ہو؟ تم مومن کہتے ہو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, اور اس دنیا اس جیل سے محبت کرتے ہو, اور اس باغ کو اس جنت کو چھوڑ دیتے ہو, اس عیش و عشرت کو اس کھلے پن کو چھوڑ دیتے ہو, اس سے محبت نہیں کرتے جس کو جو ہے تمہیں جانا ہے جہاں. سبحان اللہ. کہتے وَتُطْعِمُكَ الطَّعَامَ وَعَنْ قَرِيبٍ سَتَطْعَمُ مِنْكَ مَا فِيهَا طَعِمْتَ. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات بولے ہیں. یہ جو دنیا ہے تمہیں کھلاتی ہے پلاتی ہے, سبزیاں پھل پھول تم کھاتے ہو عیش کرتے ہو, لیکن یاد رکھو کہ سَتَطْعَمُ مِنْكَ مَا فِيهَا طَعِمْتَ, یہ بھی جو ہے تمہارے بدن سے کھائے گی جو تم اس سے کھائے ہو. یعنی یہ ہے دنیا پہلے تمہیں کھلاتی ہے پھر تمہارے بدن کو کھائے گی. جب تمہیں جو ہے قبر میں دفن کیا جائے گا تو تمہارے جسم کو یہ چھوڑے گی نہیں. تو کیا ہے, یہ تمہیں کھلا رہی ہے تاکہ تمہیں کھا سکے. وَتَعْرَى إِن لَبِسْتَ بِهَا ثِيَابًا وَتُكْسَى إِن مَلَابِسَهَا خَلَعْتَهَا. اور یہ دنیا کیسی ہے کہ اگر تم اس میں کپڑا پہننا چاہو, اپنے آپ کو جو ہے اس کے کیا ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھانکنا چاہو, اس دنیا سے ڈھانکنا چاہو اپنے آپ کو جو ہے بالکل سترپوش رکھنا چاہو, تو یہ دنیا تمہیں ننگی کرے گی. تو اس دنیا کے کپڑوں کے پیچھے نہیں بھاگو. وَتُكْسَى إِن مَلَابِسَهَا خَلَعْتَهَا. اور اگر اس دنیا کے کیا ہے کپڑوں کو تم کھول اتار پھینکتے ہو تو یہ دنیا تمہیں خود کپڑا دے گی. یعنی جب اس دنیا سے تم بے رغبت اختیار کرو گے, دنیا کو چھوڑ دو گے, اس کے پیچھے جانا چھوڑ دو گے, تو دیکھو گے دنیا تو تمہیں مل ہی رہی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں لکھی دی ہے. تو اس دنیا نہیں کرو, دنیا اتنا ہی کماؤ جتنا ضرورت ہے. ہمیشہ دنیا کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے. دیکھو گے کہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو تم, دنیا کے پیچھے, وہ تمہیں کیا ہے اور بھگا رہی ہے, مل بھی نہیں رہی ہے, دنگا کر رہی ہے. لیکن کیا ہے جب خود جو ہے اس سے ننگا ہونا چاہو گے, جب خود چاہو گے کیا ہے دور ملے گا اللہ تعالیٰ جو لکھے ہیں, تو ہم محنت کرتے ہیں, لیکن کیا ہے ہمیشہ دنیا نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگے رہے, علم میں لگے رہے, جو ملنا ہے ملے گا, اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے تمہیں, وہ ضرور تمہیں کپڑا پہنائے گا. اور کہتے ہیں وَتَشْهَدُ كُلَّ يَوْمٍ دَفْنَ خِلٍّ. اور کیا ہے تم کتنے ہی لوگوں کو کیا ہے, کتنے ہی بچے کو جو ہے, بچوں خل مطلب یہاں بچہ مراد ہے, کتنے ہی بچوں کو تم مرتے ہوئے دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہو. بوڑھے نہیں, بچے لوگ کتنے جو ہیں دفن ہو رہے ہیں. کأنک لا تراد بما شہدت, ایسا لگتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہاں جانا ہی نہیں ہے جو تمہیں دیکھتے ہو. یعنی جو قبر تم دیکھتے ہو کہ دوسرے کو دفن کیا جاتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے تم ایسے بے فکر ہو گئے ہو کہ اس قبر میں تمہیں جانا ہی نہیں ہے کبھی. اور کہتے ہیں وَلَمْ تُخْلَقْ لِتَعْمُرَهَا وَلَكِنْ لِتَعْبُرَهَا فَجِدَّ لِمَا خُلِقْتَ. یہ دنیا میں تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم کیا ہے اس دنیا میں گزرو, کیسے بھی جو ہے زندگی گزارو, نہیں. تمہیں جو ہے
عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ تم جو ہے ان لوگوں کو دیکھو تو عبرت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھو تو کیا ہے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، آخرت کے لیے کام کرو، آخرت کی کھیتی کرو، اس لیے تمہیں جو ہے دنیا میں بھیجا گیا۔ فجد لما خلقت، جس وجہ سے تمہیں پیدا کیا گیا اس کے لیے محنت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس چیز کے لیے جسے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، یہ عبادت۔ اور کیا ہے لتعلموا، کیا ہے علم کے لیے پیدا کیا گیا، تو یہ علم اور عمل میں لگ جاؤ، محنت کرو۔ وَإِنْ هُدِمْتَ فَزِدْ أَنْتَ هَدْمًا، کیا ہے وَإِنْ هُدِمَتْ فَزِدْهَا أَنْتَ هَدْمًا، اگر یہ اس دنیا کا دیکھتے ہو کہ تم سے منہ پھیرتی ہے، یہ دنیا تم سے منہ پھیرتی ہے، تمہارے پاس آتی نہیں ہے، تو تم بھی جو ہے اس سے منہ پھیر لو، تم بھی جو ہے اس سے منہ پھیر لو، اس کے پاس نہیں جاؤ، اس کو جو ہے اتنا بھاؤ نہیں دو۔ وَحَسِّنْ أَمْرَ دِينِكَ مَا اسْتَطَعْتَ، اور اپنے جو ہے دین کے معاملے کو اچھے سے جو ہے حفاظت کرو، جتنا ہو سکے، جتنا جو ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتَ، اللہ تعالیٰ سے جتنا کیا ہے طاقت ہے تمہارے پاس اتنا جو ہے تقوی اختیار کرو، تو اپنے دین کی حفاظت کرو جتنا ہو سکے، جتنا تمہارے پاس طاقت ہے، جتنا ہو سکے عمل کرو، جتنا ہو سکے علم حاصل کرو، جتنا کوشش کر سکتے ہو کرو۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَ مِنْهَا، اور کیا ہے جو چیز دنیا میں تمہیں نہیں ملی اس میں جو ہے غم نہیں کرو، اللہ تعالیٰ تقدیر میں نہیں لیے۔ کل کتنی پیاری ایک بوڑھے آدمی بتائے کیا ہے کہ ان کو بولے کہ آپ اتنے سال پہلے آئے تھے کولکاتہ میں تو آپ زمین وغیرہ خرید لیتے ہیں، تو اتنی پیاری بات بتائے وہ، کیا بولے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم محنت نہیں کیے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تقدیر میں نہیں لکھے۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے ہم محنت نہیں کیے، تقدیر میں لکھا ہوا ہو لیکن محنت نہیں کی، نہیں ملا، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تقدیر کونی میں لکھ دے کہ اس کو ملنا ہی نہیں ہے تو اس لیے نہیں ملا۔ سبحان اللہ، تو کیا ہے غم نہیں کرو، اگر کوئی چیز چھوڑ گیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تقدیر میں نہیں تھا، محنت کیے نہیں ملا، کوئی بات نہیں، غم کرنے کی، غمگین ہونے کی جو ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا ما انت فی اخراک فزت، اگر دنیا چھوٹ گئی تو چھوٹ جائے، کوئی بات نہیں، اس میں غم کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کیا ہے اذا ما انت فی اخراک فزت، تم آخرت میں کامیاب ہو گئے ہو، آخرت تمہیں مل گئی ہے تو اور کیا چاہیے۔ دنیا چھوٹ جاتی ہے، چھوٹ جائے، لیکن تمہیں آخرت مل گئی ہے، بہت بڑا بہت قیمتی سامان مل گیا ہے، تو اب کیا چاہیے تمہیں؟ ڈرنے اور یہ کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، غم کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جب مومن مر جاتا ہے، کیا ہے کئی جگہ سورہ فصلت میں بھی ہے، کیا ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کیا ہے تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو دنیا میں چھوڑ کے آئے ہو چھوڑ گیا ہے، کوئی بات نہیں، اور خوف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ، نہیں، ہم اچھے عمل کر کے آئے ہو۔ یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، کیا ہے تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے دے گا، نہیں، تم اچھے عمل کر کے آئے ہو، میرے عبادت گزار بندے بن کر کے آئے ہو، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا انتم تحزنون، اور کیا ہے تمہیں جو ہے غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں یہ چیز کر نہیں سکے، دنیا میں نعمت نہیں ملی تمہیں، دنیا میں جو کیا ہے کھا پی نہیں سکے، موج نہیں کر سکے، تو کیا ہے کہتے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، جاؤ تمہاری کیا ہے بیوی اور کیا ہے خاندان والے سب جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، دنیا میں عائش نہیں کر سکے تو کیا ہے آخرت میں عائش کرو، تو کیا ہے دنیا چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، آخرت مل گئی الحمدللہ۔ وَلَيْسَ بِنَافِعٍ مَا نِلْتَ مِنْهَا مِنَ الْفَانِ، کتنی پیاری بات کہتے ہیں، فَلَيْسَ
بنافع ما نلت منها من الفانی اذا الباقی حرمتا. اگر اس فانی دنیا سے اگر کچھ مل گیا ہے اور تم کیا ہے اس باقی یعنی آخرت، اس جنت سے محروم ہو گئے، لیکن یہ دنیا میں تمہیں بہت کچھ مل گیا، ساز و سامان مل گیا، دنیا کی نعمت مل گئی، لیکن آخرت کی نعمت سے محروم رہ گئے تو تمہیں کوئی نفع نہیں ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. اگر تم دنیا کما لیے لیکن آخرت نہیں کما سکے تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے اور کتنی بڑی بدبختی ہے. تم کیا ہے دنیا میں بہت امیر ہو لیکن آخرت میں غریب ہو، فقیر ہو، نیکیاں تمہارے پاس نہیں ہے، تو کتنی جو ہے خرابی میں تم ہو. تو اس فانی دنیا سے جو کہ جانے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، اس سے اگر مل جائے لیکن آخرت میں جو باقی رہنے والی ہے وہی اگر تمہیں نہیں ملے، اسی سے تم محروم ہو جاؤ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تمہیں، تم خسارے میں ہو، نقصان میں ہو. اصل نعمت آخرت کی نعمت ہے، اصل کھیتی آخرت کی کھیتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ من کان یرید حرث الدنیا نزد له فی حرثہ، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ. کیا ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو اور دیتے ہیں، آخرت چاہتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. آج جو صرف اور صرف دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں کچھ دے دیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ پورا دنیا دے دی، نہیں، دنیا میں کچھ حصہ، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا، آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو انسان کو دنیا کا کچھ مل جائے اور آخرت کا بہت کچھ سے انسان محروم رہ جائے، کیا یہ نفع کی چیز ہے؟ کیا یہ فائدہ کا سودا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. تو یہ شیخ رحمہ اللہ کچھ نصیحت کی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد والی مجلس میں کافی دیر بھی ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بعد والی مجلس میں اس کو مکمل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.